پاوے اتنے پہنچو نہ پہنچو، ٹھیک ہے؟ تو اسی واسطے ہوں اتنا گیر چوتھا پنجواں لا دیتا ہے مخلوق کہ جس موزر ہونے اس آگیا قبلہ شاہ صاحب، کوئی گیلانی بن گیا، کوئی کاظمی بن گیا، کوئی نقوی بن گیا، کوئی بخاری بن گیا، سارے گیر لا دیتے تے لیکن جس ویلے میں ہوں معیار جڑا پیش کر رہا اس تے تولو پرکھو، بلے شاہ فرمایا کہ بندے دی ذات رب ہے، شاہ صاحب سید صاحب کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے خون کا انتصاب کملی والے سے ہے، اس لیے معزز ہے۔ تو یہ جو بندے سارے ہیں یہ کون ہیں؟ رسول بڑا ہے کہ اللہ؟ اللہ بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں بندے دی ذات رب ہے، یہ جتنے انسان پھر رہے ہیں ان کی اصل پوچھو تو وہ رب ہے، ان کا پتہ پوچھو کہ یہ صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں، ان کو یہ شکل کس نے دی ہے، یہ ہندو جو ہے اس کو شکل کس نے دی ہے، اس کافر کو شکل کس نے دی ہے، اس یہودی کو شکل کس نے دی ہے، اس مشرک کو شکل کس نے دی ہے، اس ولی اللہ کو شکل کس نے دی ہے، اس مسلمان کو شکل کس نے دی ہے، اس بت پرست کو شکل کس نے دی ہے؟ سب کہیں گے اللہ، اللہ نے دی۔ تو سب کی پہچان کون ہوا؟ اللہ۔ فرماتے ہیں بندے دی ذات رب ہے، جے میں کپڑے دی ذات ہے روح۔ اے کپڑا پایا نا ایس دی شکل ہو رہے ہو، اے تک ہے، لیکن اس دی اصل ذات کی ہے روح۔ یہ پہلیاں جڑا ہوندہ نے وہ پہلیاں میں وہ ڈوڈے جے بنے ہوئے انہاں دے وچ جڑا چٹا جا ہوندہ ہے اے نے دی ذات ہو۔ اے وہ پہلیاں والا روح نے، لیکن ایک خاص آفت جملہ خاص نیت رکھ کے پہلیاں چو کھویا گیا، ملہ وچ گیا، تربیت گاہ وچ گیا، استاد پیر اگے چڑھیا، تے پھر وہ پہلیاں والا روح غوثہ تے کتبہ تے ولیاں تے نبیاں دا کفن بڑھیا۔ کفن بڑھیا، غوث پاک دا کفن بڑھیا، علی المرتضیٰ دا کفن بنیا، نبیاں دا بنیا۔ وہ پہلیاں والا روح وہ جنہوں پوچھدا ہی نہیں سی، جس دے جڑاں دے وچ بہ کے لوگ پیشاب کردے سن، بوٹیاں دے وچ بہ کے لوگ پخانہ تے پیشاب کردے سن، گندیاں تھاواں تا، لیکن ہاتھاں تے چڑھ گیا، فنکار دے ہاتھ آ گیا، پیر دے ہاتھ آ گیا، استاد دے ہاتھ چڑھ گیا، تربیت گاہ تصوف آ گیا، اس نے مشینہ میں رنگ بدل دیتا اس کا۔ تو پھر وہ عبداللہ شاہ کے پہلیاں والا ہے، جس لئے پایا کسی وقت دے غوث ابنو تو اس کہیا میں تا ہو گیا کچھ اور، مینوں کون پچھانے گا۔ حالے بھی پیر استاد دی اہمیت دی سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آئی؟ ہاں، اگر روح جی آج سے کٹیا جی چیز دوں ہاتھ لگ جاون، کسی مل وچ آ جاوے، کسی نو مل جاوے، روح جی چیز جڑی پہلیاں وچ رل دی ہے
مل وچ آ جاوے تے کسی نو مل جاوے تے کوئی اس نو مل جاوے. تے پھر تکو ہائے ہائے پھر کہندہ ہے داغ دا ایک شیر کفن ہوتے میں نے شیر یاد آئے آواز روک دیو اتھے ہی روک دیو شک پرے کرنے کفن غلام غوث صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ ذوق گجرات دا ایک باذوق آدمی تے او کہندہ ہے کہ او کفن پہلیاں لا عام روح ڈوڈی کچھ بھی نہیں حیثیت ہی کوئی نہیں او جیاں لکھان ڈوڈیاں پھر دیاں سر چاہے ایمیں ڈوڈیاں آئے حافظ بھائی گال سنو اے پہلیاں جاندے ہو کہ نہیں وہ پہلیاں کدے نہیں گئے ہو تو ہون جائے ہو ویکھو اے ڈوڈیاں جڑیاں ہوندیاں نے انہاں ہوتے وچ روح ہوندا ہے چٹا ہوندا ہے کہ نہیں پتہ لگدا ہے کہ پگاں بن کے کھلوتے ہیں پہلیاں پریاں ہی چٹیاں پگاں بن کے کھلوتے ہیں تے چٹیاں پگاں نال کام نہیں چلنا اگاں بھی تے آؤ پگاں نو کی کریے اگاں آؤ مل وچ آؤ یہ تو انو کچھ ملے گل دی ہے میں کہ سمجھو میں سیدن دا راسوں ٹھہر جلو لے آرام دل بو میں کیا کفن پہندا ہے اس کے کفن پہندا ہے او پہلیاں دا روح اس کے کفن معطر و شستہ بدن مطہر و صاف کفن معطر و شستہ کفن ہوتے میت نے جسے پہنایا بننا ہے عطر بھی لایا بننا ہے توتایا ہوندہ ہے صاف بالکل تے بدن جڑا ہے مطہر و صاف او پاکیزہ اور نوال توال کے اللہ نو کہندہ ہے کفن معطر و شستہ بدن مطہر و صاف تکلفات یہ ہیں خاک میں ملانے کے یا اللہ مٹی وچ انجی لوگاں نو ملائی دا کہ کفن صاف پہ ہون توتے جنہاں نو بندہ ڈر نہ ہاتھ نہ لاوے مت میلا ہو جاوے تے ہلے نوال تو آ کے باڈی نو جسم نو باہر کڈیا ہے تے مٹی وچ تو رکھ دیتا گیا اے تکلفات تیرے کو ہے ہی اہتمام ہے سبحان اللہ واہ غریب نواز بہت سونا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے ہائے کیا ماشاءاللہ مجمع بھائی کچھ دو چار گلاں اور کرا کہ تھک گئے ہو وچ کچھ بندے ہاتھ نہیں جائے من ہارے کوئی کام خراب ہے اچھا ہاں ایک اور پا گیا میرے کوئی شیر بنے بنائے نہیں ہوتے کہ میں زوری ٹھوکدا وچ آ جاندے اے جس طرح میری مجلس سے ہر قسم دا بندہ آ جاندا ہے میرے کول بھی شیر آ جاندے اس آکھیا ایک اور بولیا حضور دا غلام کوئی اور بولیا اس آکھیا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا خاک مدینہ منہ پہ مل ارے خاک مدینہ منہ پہ مل دے عطر نہیں ہے گلاب نہیں ہے صندل نہیں ہے خاک مدینہ منہ پہ مل دینا
پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ کیا کہہ رہے اور تو کوئی عمل نہیں، مٹی ملنا مدینہ شریف دی، خاک شفا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ آفت میں کیا کر رہا ہوں، ایک اور بندہ اٹھائے۔ میں بھی درباری ہاں تو میرا شیر بھی راگ درباری چ پڑھ۔ ہاں جی اچھا، کفن نکال چلی صورت، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ اور تیسرا بندہ بول پیا، اس کا کیا ہے؟ جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، بندے بھی تو درباری ہیں، کملی والے دے دربار نال تعلق ہے ساڈا۔ جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، واعظ کو بخش دے، ارے یہ واعظ کو بخش دے، ہاں یہ واعظ کو جنت میرے جنت میرے نصیب کی جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، اور میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے
میں گے سوئے جانا کی بو رہے میرے سمجھ آئی؟ یہ وہ روئی ہے بندے کی ذات. بلے شاہ کیا فرمایا؟ بندے دی ذات رب ہے، بندے دی ذات رب ہے. ہوا معکم اینما کنتم. معیت قرآن فرماتا ہے اے میرے مخلوق تم جہاں بھی جاؤ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم. فرمایا بندے دی ذات رب ہے جویں کپڑے دی ذات ہے روح. رب بندے وچ انج وسدا جویں کپڑے وچ وسدا روح. سمجھ آئی؟ اور تسی آکو جناب کہتے ہر بندے وچ وسدا ہے تو بندیاں نو کئی پتہ نہیں کافر پھر دے وے. ضروری نہیں ہوتا. بعض چیزیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی سامنے چیز آئے، جب کوئی اچھا شعر ذوق کے ساتھ پڑھی نہیں جائے تو آپ کو کیا پتا ہے کہ میں بد ذوق ہوں یا خوش ذوق ہوں. ان کے ساتھ ابھی کوئی سامنے جلوہ آیا ہی نہیں، وہ دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں. انہوں نے عرفان کی ابھی اینک لگائی نہیں. جب لگے گی تو وہ بھی اسی کا نام لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ذات کوئی نہیں ہے دنیا میں اللہ کے سوا. یہ اعتباری نام ہے. تم کون ہو؟ ہم جناب مغل ہیں. تم کون ہو؟ پٹھان ہو. تم کون ہو؟ ارائی ہو. تم یہ جتنی ذاتیں پاتیں آج کل گنی جاتی یہ ساری ہندوؤں کی مہربانی ہے. یہ ہندوازم ہے. یہ ذات پات کی جو انہوں نے تمیز رکھ دی ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کی جو ہماگیریت ہے، آفاقی قوت ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اچھوت اور یہ برہمن اور ان کا جو نظام آپ کو پتہ ہے آج بھی ہندوستان میں جو چل رہا ہے، یہ اسی کے اثرات ہیں ہم میں. اسی لیے ہمارے صوفیاء نے حضرت ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں کہ در حسن صفات کوش، اچھی صفتیں پیدا کر اپنے آپ میں، اچھے عمل اور نیکوکار اور اچھا انسان بن تو. اس لیے کہ کائنات ایک قیامت کے دن حشرے تو بصورت صفت خواہد بود. تیرا اٹھایا جائے گا تو تیری جیسی صفتیں ہوگی، وہی شکل اور وہی صورت اور وہی مقام تجھے دے کر اٹھایا جائے گا. حشرے تو بصورت صفت خواہد بود. تیری جیسی صفات ہوں گی تو صفات کی وجہ سے انسان کمینہ بنتا ہے. ذات اور نسل کی وجہ سے کوئی کمینہ نہیں ہے. حضرت میں آپ سے ایک گزارش کروں، گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، اور بظاہر ایسے موقع پہ بولنا عبث بھی ہے، لیکن کچھ دلوں میں سننے کی حوث بھی ہے. میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز ساری جو ہے نا، کیا میں کہہ رہا تھا؟ نہیں اس سے پہلے ہندوؤں کے رسم. تو صوفیاء نے، جلال الدین رومی نے ہر قسم کا مذہب کا آدمی ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا.
کسی کو قابل نفرت نہیں سمجھا. اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے. کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبز زار کا. پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. تو بس مسئلہ کیا ہے؟ یہ ساری کائنات انسانیت جو ہے یہ زندہ ہے صفات پر. صفات پر یہ زندہ ہے. عمل کا حکم دیا. حسن خلق حضور کو نمونہ اخلاق کا بنا کر بھیجا گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہیں نر اور مادہ سے انسانوں میں نے بنایا ہے اور تم پر جو اعتباری نام رکھے ہیں خاندانوں کے, یہ فلاں سید خاندان کا ہے جی, یہ فلاں اوان خاندان کا ہے, یہ کھوکر فیملی کا ہے, یہ موچی ہے, یہ نائی ہے, یہ فلاں ہے, یہ جتنے نام ہیں سب یہ سب اعتباری ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. میں آپ کو بتاؤں بڑے حیرت ہوگی آپ کو اگر یہ بات ہوتی آج ہم جن پیشوں کو, جن کام کاج کو اپنے علامت نسب بنا لیتے ہیں اور ان پر پھر فتویٰ داغتے ہیں یہ گھٹیا قوم کا ہے, یہ گھٹیا خاندان کا ہے. حضرت میر سید کلال, حضرت پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند کے پیر, سلسلہ نقشبندیہ کے جو مؤسس اعظم ہیں بہاؤالدین نقشبند, وہ خود بھی سید تھے. حضرت میر سید کلال, کلال کمہار کو کہتے ہیں, سید تھے, حسنی حسینی سید تھے. کمہاروں کا کام کرتے تھے, رزق حلال کماتے تھے ہاتھوں سے. کلال اگر اس دور میں عیب ہوتا 700 سال پہلے تو کم از کم کلال کے لفظ کو وہ ہٹا دیتے اپنے نام سے. آج بھی تاریخ دیکھیں, ہر سیرت میں لکھا ہوگا میر سید کلال. پیشہ نہیں چھوڑا کیونکہ یہ پیشہ ہے. ابو حفص حداد لوہار تھے, لوہاروں کا کام کرتے تھے اور یہ حضرت غوث پاک کے مشائخ میں سے گزرے ہیں, ان سے پہلے گزرے ہیں, بڑے پیروں میں سے گزرے ہیں. حمدون قصار, قصار تیلی کو کہتے ہیں, یہ اولیاء اللہ کبار میں سے تھے, غوث پاک کے بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ہندوؤں سے سیکھی ہیں. خدا را اپنے اندر اسلام کی تعلیمات پیدا کرے. آپ کے آقا نے جو آپ کو تعلیم دی ہے, آپ انسان کو اس کے اوصاف اور صفات سے پرکھنا شروع کریں, یہ عادت ڈالیں. تو بڑے بڑے گھٹیا جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو بڑے بڑے اعلیٰ صلاحیتوں والے نظر آئیں گے, بڑے بڑے رتبے والے نظر آئیں گے. کیوں؟ کمبر پتہ ہے نا کمبر کون تھا؟ علی کا غلام تھا. لیکن کمبر جب علی کے ساتھ ہو, ویسے تو کمبر حبشی ہے, اس سے وہ خوشبو نہیں آئے گی, حبشی ہے, لیکن جب علی سے نسبت ہو جائے علی کے ساتھ کمبر نظر آئے گا تو سراپا عنبر نظر آئے گا, خوشبو آتی ہے کمبر سے. ہم کہتے ہیں کہ کمبر والی غلام سب سے اٹھو. میرا ایک مصرع ہے کہ کمبر والی غلام سب سے اٹھو. یا اللہ مجھے علی کی جو کمبر والی غلام ہے, ایک صف ہے نا کمبر فلاں 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 بہت سے نوکر ہیں,
مجھے قیامت کے دن بڑے نیک متقیوں اور بڑے غوثوں قطبوں جتنا تو میں نہیں ہوں، بڑا چھوٹا آدمی ہوں، مجھے کمبر والی غلام جو صف ہے نا اس میں کہیں کھڑے کر دینا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، اب کمبر کو دیکھو، زید، حضرت زید کو دیکھو جو حضور کے غلام تھے، واحد صحابی ہے جن کا قرآن میں ذکر آیا، اور یہ حبشی تھے، ان کے ہونٹ موٹے تھے، بس سیاہ فام تھے، لیکن حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح کیا اس سے، زینب بنت جحش کا نکاح کیا اس سے، زید سے، نوکر تھا، حبشی تھا، قریشی بھی نہیں تھا، ہاشمی بھی نہیں تھا، رشتہ دیا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اب جو اس رشتے کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ سید بشک رہے، قرآن سے دار اسلام سے خارج ہے۔ زین العابدین بہت بڑے آدمی تھے۔ میں اب ان قریب ایک کتاب آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے، میں نے یہ ساری تحقیقات لکھی ہیں، انشاءاللہ ان قریب آئے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور سید عالم کا یہ عمل، اس کا قرآن نے ذکر کیا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اے رسول وہ وقت یاد کرو کہ جب تم چھپا رہے تھے ایک بات کو کہ میں اس کو، آپ زید سے کہہ رہے تھے کہ تم میری پھوپھی کی بیٹی کو طلاق نہ دو، تم چھپا رہے تھے، واللہ مبدی ہے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهَ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور آپ لوگوں سے گھبرا رہے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، ان کو بیٹا بنایا تھا نا زید کو، تو ان کی بہو لگی تو ان سے نکاح کر لیا، تو آپ اس وجہ سے ڈر رہے تھے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور آپ کہہ رہے تھے اے زید اس کو طلاق نہ دینا ورنہ مجھے یہ کرنی پڑے گی، تو لوگ کہیں گے کہ اپنی بیٹا اس کو منہ سے کہہ کر اسی سے نکاح کر رہا ہے، اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے۔ واللہ احق ان تخشیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے زیادہ کیوں ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے ڈریں، ڈرنے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، ڈرنے کے قابل اور بخشنے کے قابل تو وہی ذات ہے، آپ کیوں لوگوں کا غم کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہوا تو دیکھیں انسان کے ساتھ آپ نے کیا سنا، پھر زین العابدین نے، اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، تو اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ تو سید کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جو ان صفات کا حامل ہو، جس میں یہ صفتیں ہوں۔ آپ بتائیں حضرات، ذرا میں چلائیں بات کو، آپ بتائیں کہ سید کے لفظ کا وجود حضور سے پہلے آپ کو ملتا ہے؟ شاہ صاحبان بولو، سارے سید بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، کہ سید دا لفظ رسول اللہ تو بات شروع ہے، یعنی اے نسب بعد اس تو پہلے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن یحییٰ علیہ السلام نے سید فرمایا ہے۔ اب میں کوسچن کرتا ہوں سادات پر کہ اگر یہ نسب ہے، ایسے نسب ہے، تو پھر یحییٰ کو کیوں سید کہا گیا؟ کیا وہ رسول اللہ، سید تو وہ ہوتا ہے جو رسول کی اولاد سے ہو، آقا کی اولاد سے ہو، یحییٰ علیہ السلام تو ان سے پہلے گزرے ہیں، وہ کس طرح سید ہے؟ اور رسول اللہ کی جو سیادت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کی سیادت قرآن سے ثابت ہے۔ سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، حصور کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس آیت میں اللہ نے ساری صفتیں بیان کی، ذرا کھوپڑیاں کھولو، رو چڑھنے میں لوڑ نہیں،
بھوکا چ نہ ہو. میں بھی اسی گھر کا بندہ, جی ہاں اسی گھر کا بندہ, اسی گھرانے کا آدمی, لیکن مجھے غصہ نہیں آ رہا کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. میرے پیچھے ذہن میں تعلیم مصطفیٰ ہے, تو میں اپنے نسب کو تعلیم مصطفیٰ سے اوپر نہیں سمجھتا, نیچے سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے محسوس نہ فرمائیں, بات غور سے کریں. اگر دماغ ہے, اگر کندھوں پہ ویسے یہ 10-15 سیر کی کھوپڑی اٹھا کر پھر رہے ہیں آپ, تو الگ بات ہے. تو سید تو ہم اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی اولاد سے ہو. تو اللہ نے پہلے یا کو سید کیوں کہا؟ آپ جی بول, کیوں بولے؟ دسو بھائی کیوں آخیا؟ مطلب ہے کہ سید کوئی ذات نہیں, جس طرح دوسری بھی کوئی ذات نہیں. ذات اس دنیا میں صرف اللہ دی ہے بس. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. نہ کوئی ملک ہے, نہ کوئی چودھری ہے, نہ کوئی خاندان ہے, کوئی عوان ہے, کوئی سید ہے, کوئی فلانا ہے. یہ لفظ ایک چپکائے نے ویسے لفظ لگے لِتَعَارَفُوا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. قیامت والے دن جسے لے میزان عمل تلسی نا عمل تے پھر پتہ لگ سی شاہ صاحب جڑے اخوانے رہن ساری عمر ہاتھ چبوانے رہن او کڑے کھاتے جی نکلے تے جنہ سارے عمر ذلیل تے کمی آنے رہن او کڑے تلسن پلڑے چو. او پتہ نہیں اولیاء اللہ دی سب بج نکل ویجے بندہ تے شاہ صاحب پیچھے ترے ہون کے درے. سمجھ آئی حضرات؟ تو یہ اللہ کا معیار دیکھیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سمجھ آئی؟ تو پھر یہ سے پہلے جو گزرے ہیں وہ کیا ہیں, ان کو کس بنا پر یہ اس موضوع پر جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر میری ابھی عنقریب انشاءاللہ کتاب آ رہی ہے, اس وقت یہ آپ اس میں دیکھ لیں. تو باقی یہ ہے کہ ثابت کیا ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کو صفات کی بنا پر سید کہا گیا. بولے میں اب ختم کرنے والا ہوں. صفات کی بنا پر کیوں اللہ نے وہ صفات گنائی؟ آپ جی تک میں مکاؤں لگانے ہونا. سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین. کہڑا یحییٰ جڑا بکلمت من اللہ ہے و سیدم و جو تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی, اللہ کا کلمہ جڑی پھوکا نال اللہ سا پایا جیسے عیسیٰ مراد عیسیٰ ہے, اس کی تصدیق کر سی اور تے او یا کون ہو سی و سیدن. ساری عمر چڑکاں چلیاں, قومنیاں تکلیفاں چلیاں, زبانیاں گندیاں زباناں چلیاں, آپ تے سارے سلوک برے ہوئے لیکن چپ رہے, اللہ دیتا کوئی جواب نہیں دیتا. اس واسطے لفظ سید اللہ استعمال کی. اللہ نے لفظ سید, حالانکہ سید الانبیاء جن کو آپ کہتے ہیں یہ تو ان سے 2000-4000 سال بعد پیدا ہوئے. مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیادت حضور سے شروع ہوئی ہے. یہ لفظ تو پہلے کا موجود ہے جسے قرآن مجید پہلے استعمال کر رہے ہیں یا پر. پھر یا اگر شاہ صاحبان کو کوئی اختلاف ہے تو قرآن سے یہ سید نکال دیں کہ سید تو ہم ہیں, یا کو اللہ نے کیوں کہا ہے, تو بھول گیا جبریل. جرت ہے تو آؤ, کوئی نہیں نکال سکتا. اور حسور, پھر حسور فرمایا, حسور اس آدمی کو کہتے ہیں جو تمام تر توانائیوں کے باوجود مؤنثات کے قریب نہ جائے. بہت کم جاتا ہو اس کو حسور کہتے ہیں. تمام تر نبوتوں کی طاقت جسمانی اور سب کے باوجود آپ
کا یہ جنسی میلان بہت کم تھا تمام قوتوں کے باوجود، اس لیے دوسرا لفظ سید کے بعد حصور لگایا۔ پھر نبیم، نبی بھی نسب نہیں ہے، نبی عہدہ ہے۔ بولو تو صحیح، ہاں، سید بھی نسب نہیں، حصور بھی نسب نہیں، صفت ہے ایک، جس طرح میں بتا رہا ہوں، دیکھ لیں لغت اٹھا لیں۔ وہ نبیین اور نبی ہے، نبی بھی صفت ہے، منصب نہیں ہے، عہدہ ہے۔ عہدہ ہے، نبوت ایک عہدہ ہے اور دتا ہے عہدہ ہے۔ نبوت عہدہ ہے تے دتا ہے عہدہ ہے۔ یہ انگریز سے کہنے نال بندہ نہیں نبی بن سکتا، یہ ہمیں بھلیکھا ہے۔ نبوت ایک عہدہ ہے تے دتا بھی عہدہ ہے۔ سمجھ آئی؟ نبیم، حصور سیدم و حصورم و نبیم۔ اگے پھر اندازہ لاؤ جی، من الصالحین، صالحیت نیکوکاری، چنگیاں کماں والیاں، چنگے کام کرنے والیاں وچوں ہے یا و نبیم من الصالحین، نبی آیا چنگیاں وچوں۔ چنگیاں نہ کوئی نسب تو نہیں ہے، چنگے بھی ایک فعل، ایک کم میں چنگائی ایک فعل ہے، کام ہے یہ بھی۔ دیکھو نا، تسی 5 بندے کے ناؤ جی، اے شاہ صاحب جی اس محلے بڑے چنگے آدمی ہیں، اے ساڈا رائی ہے جی یہ بڑا چنگا آدمی ہے، اے شاہ صاحب دی ٹکر دا آدمی ہے، بہت دو تہجد پڑھ دے، نماز مسجد پڑھ دے۔ اے ساڈا ایک اور کھوکھر ہے، اے بھی انہاں دا ہے۔ اے ساڈا جی ایک موچی ہے، اے بھی بڑا نیک آدمی تہجد گزار ہے۔ اے نائی ہے جناب، اے بھی بڑا نیک ہے۔ تسی انہاں چنگیاں دی ٹولی بنا سو، 5-7 دی، اس وچ نائی بھی، موچی بھی، سید بھی، سارے اور ٹولی بن گئی تے چنگیاں دا پھر نسب تے نہ بنیا، چنگیاں دی ٹولی پہچان ہوئی۔ اے چنگا جڑا طبقہ ہے نا، تو بندہ مثال دے سی کہ اے جناب ہو جائے 5-7 بندے ایسا دسے نا فلانے محلے نے بڑے چنگے لوگ ہوں، جیسے نائی وین، موچی وین، تیلی وین، سید شاہ صاحب وین، اوان وین، قریشی وین، ہاشمی وین، اے 8-10 بندے دی ٹولی ہے۔ وہ اے بندہ کیڑا نہیں اکھے، اے بھی جی انہاں وچوں ہی ہے، انہاں وچوں تو کہ مراد ہے؟ یہ سنیو غور نال، بڑا ذہین بندہ بنی گل سمجھی تے ذہین بندہ داد دے سی جسا ماؤ ذہن دے کے جمعہ، خالی کھوتے اتنا جسم نہیں دیتا، ذہن دماغ دے کے دے بھیجا۔ اٹھے اتنا بہت چاہ کے آئے جے کھوتے نہ کھوتا، گل ہی نہیں سمجھ رہا، کیا کریے اس نے؟ دماغ لے کے آیا جڑا میرے گل سمجھ سی۔ تسی کہو جی اے کون ہے؟ آکھے جی یہ انہاں بھی اسی ٹولے نہ آدمی جی، کہ مطلب ہے تساں اس نو نائی آکھیا، موچی آکھیا، سید آکھیا، اوان آکھیا، تسی کیا ہوتا نسب پہچان رہے ہو، دس رہے ہو؟ نہیں، انہاں وچوں ہے جناب، مطلب ہے انہاں جہاں نیکاں وچوں ہے۔ اے گل اصل گل ہے رے، اصل اے جڑا نا نائیاں تے موچیاں تے سیداں دا ایک جڑا 10 آدمیاں دا جتھا بنیا محلے دا، اے جناب بندہ اے انہاں وچوں ہے، مطلب ہے نسب دے اعتبار نال نہیں کہون لگے، نیکی دے وچوں نہ جائے تے وڑ گیا نا نسب جتھوں آیا یا کدھر گیا نسب؟ قرآن دی گل اتے آ گئی نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنے انسانوں تم متقی بنو گے میرے نزدیک تمہاری عزت بھی اتنی ہوگی، چاہے تم معاشرے میں گھٹیا ترین طبقے کے آدمی شمار ہوتے ہو، لیکن اگر یہ بات ہوتی، گل سنو یار،
اوے خدا دا واسطہ نے ہڈیاں ہڈیاں تسانیاں کھوپڑیاں سیراں تے اے بڑے بڑے نسبیاں تے عالی نسبہ میں چیلنج کر رہا سوچو اور میری اس گل دا جواب دیو اگر ایک کٹیا تے کم تر تے ذاتاں والے لوگ جنہ تسی کہندے ہو کٹیا لوگ ہن اسی بڑے اچے حسبی نسبی تے سچے تے اچے ساڈی سیٹاں وکھرے ساڈے بہنے وکھرے ساڈے ٹکانے وکھرے ساڈیاں ٹوراں وکھریاں ساڈے نال سلوک وکھرا ساڈے سامنے جڑا بیوے وہ منجی تے نہ بیوے وہ زمین تے بیوے کیونکہ وہ امتی ہے اسی امتی نہ تسی امتی نہیں ہوتے بے سورے دے پترو تسی تے پھر خارج ہو تسی تے ہندو ہو جڑا رسول دی امت نہیں ہو تو کافر ہے کہ جی شاہ صاحب منجی تے باؤں گے باقی یہ امتین تو شاہ صاحب کتھو ہے جناب امت نہیں دے مطلب ہندو سکھن کہ بلان اس واسطے کہ بلا سادات دی خدمت چار دے وہ سب تو پہلے اپنے آپنو امتی کہہ کیونکہ رسول اللہ دی امت ہونے دا شرف انہاں دے نسب تو بھی ہوتے ہوئے حسین انہاں دا نواسہ بھی ہے تے امت بھی ہے حسین ایک پوچھے نے حسین کو کہ حسین صرف اسی تے فخر کرتا رہا کہ میں کملی والا میرا نانا ہے حسن حسین نے کیا کملی والے دا کلمہ نہیں پڑھا کیا حسن حسین دا کملی والے دے ایمان نہیں سی ایمان سی نا جسا توڑا ہے تے ساڑا ہے تے ایمان وچ او امت نال شریک ہوئے کہ نہیں بولو اے تسی تکو جی سارے اے مسیحی کھل دے ہو ایک دے اللہ تعالیٰ کسی کتاب کی تھی فقہ چاہے کہ جناب پہلے سید کھلون امام دے پچھے علماء دا آیا فقہ دے بچ آیا اہل علم کھلون تاں جی اگر امام بھول بنجے تے آداب جڑے مسجد دین امامت دین او پچھے کوئی سمجھنے والا کھلوتا ہوئے باوے عالی نصب کھلا چھوڑو بڑا سچا سید شاہ صاحب کھلوتے ہیں تے شاہ صاحب آپ ہیں نماز دا پتہ کوئی نہیں تے او اس دا وضو ترٹ جاوے تے او پچھے انہوں نے پکڑے تے آکھے ہو کیا کرنا ہے چنگا پلا کے کھلوتے ہیں کی ہو گئی کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ انہوں پتہ ہی نہیں فقہ دا بیٹھ بچھڑ کے بیٹھ نہ کرے انہوں پتہ ہی نہیں شاہ صاحب نوں کہ فقہ کی ہے کہ اگر امام دا وضو ترٹ جاوے تے انہوں چاہی دا ہے کہ پچھے جڑا کھلتا ہے انہوں اگے آکھے بھئی میرا وضو ترٹ گیا تو سمجھ نکل جائے فقہ بھئی تین جی ہے نا وہ شاہ صاحب کہنے حسن تے حسین دے پوترے ہیں ساڑھا نصبی کافی سبحان اللہ ٹورا ساڑیاں اسی باستہ بڑے سانو کیری لوڑ ہے تے وہ جسے لے پچھے اٹھونے امام صاحب انہوں نے اگے کرنے آسے انہوں نے فقہ دا پتہ کوئی نہیں او کیا ہونا ہے چنگا پلا کھلوتا سے کیڑی شاید انہوں کھلن نہیں دے دی کیوں ہوئی اے نہیں پتا اس دا وضو ترٹ گیا اے جے سید نو اتھے کھلنا نہیں چاہیے گا فقہ کہن دیئے اتھے اس بندے نے کھلاؤ پامے او قوم دا کمی ہوئے لیکن اس وچ علم دے دین دی کمی نہ ہوئے قوم وچ کمی پہ تسی شمار کرو لیکن علم وچ کمی نہ ہوئے اس نو کھلارو شاہ صاحب نو پرے تک کے کھلار دیو او کمی اس جڑا ہے اس امام دی کمی پوری کرے گا کیونکہ وہ عالم ہے علم رکھتا ہے شاہ صاحب نسب دی بلندیاں کول رکھن فقہ شریعت محمد جو نہ دیئے بلندی نہیں چل سکتی سمجھ آئی اس واسطے سید کوئی قوم نہیں نسب نہیں کوئی ذات پات نہیں ترسی جتنے بندے بیٹھے تو اڈے جتنے کوئی بندہ جڑا میں نے خطاب سن رہا ہے اس دا جڑا نسب بھی ہے وہ جو کچھ بھی کہہ لیتا ہے اس دا نسب نہیں نسب کی ہے نسب نسبت کو لو بڑھے ہے کہ توڑے جسم دی اس باڈی دی نسبت کس باڈی ڈالے اے باڈی کس تو منتقل باڈی ہوئی ہے نسب دے میں نے اے باڈی دے انتقال دا میں نے بس اور جتنی بڑی باڈی ہوئے گی جتنی بڑی حجم دی نہیں جتنی عظمت والی باڈی ہوئے گی اس دے نال جیڑی باڈی اس تو نکلی ہے
وہ جتنیاں باڈیاں نکلن گیا اس وڈی باڈی عظمت والی باڈی دے جذب ہونے دی وجہ تو اس دا احترام کوئی کرے تے کرے، اے وکھری گل ہے۔ جس طرح حضور سیدۃ النساء واسطے فرمایا کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹوٹا ہے۔ اس واسطے فاطمہ نے صرف اے جگر دے ٹوٹے ہونے تے اکتفا نہیں کیتا، فاطمہ دی زندگی دیکھو، فاطمہ دے پتراں دی زندگی دیکھو، فاطمہ دے پتراں دا کردار دیکھو، فاطمہ دے خامد دا کردار دیکھو، فاطمہ دے نانا دا کردار دیکھو۔ باوجود قطعی مقام عالی دے فائز ہونے نے سجدے وچ انابت اللہ، اگر جتی پھٹ گئی تے حضور اور رمبی کہنگے تے اپنی جتیاں آپ کٹ رہے، جڑے آنے جناب اے فلانا موچی ہے، اس کا دے حدیث بھی سوچیے۔ وہ کہندہ ہے کہ فلانا موچی ہے، اس کا دے حدیث بھی سوچیے کہ حضور جے جتیاں اپنی آپ گڑ دے سن تو حضور نو کے کیسے؟ ایک عمل ہے، فرمایا کہ یہ میرا اپنا کام ہے، میرے جسم دا حصہ ہے، یہ سارا ہندوؤں دا کیتا کرایا جو کہ تواڈے وچ پھیلیا۔ اسلام نے تانوں قطن تعلیم نہیں دیتی، جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے۔ البتہ وہ لوگ جو عالی خاندانوں میں پیدا ہوئے، عالی مقام بات پر بیٹھتے ہیں، گدیوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن ان میں دیکھا جائے گا کہ ان میں ان کی وہ باپ داداؤں والی صفتیں بھی ہیں یا نہیں۔ آج ہم 1400 سال بعد زین العابدین کے اور حسن مصنع کے جسم سے منسوب ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سید ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرکھے ہمارے ذاتی معاملات میں، کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، ہم نے غصب تو نہیں کیا، ہم نے کسی سے ناجائز سلوک تو نہیں کیا، ہم نے کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا، کوئی کسی پر ظلم تو نہیں کیا۔ بہت سی چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں۔ میرا یہ میٹر رکھیں جو میں نے منظور افریقی کا میٹر رکھا ہے سید کا، اور جو مفہوم، آپ اس میٹر پر سیدوں کو پرکھیں، جو اس پر پورا اترا وہ سید ہے، جو نہیں اترا وہ متسید ہے، وہ جعلی سید ہے، وہ اصلی سید نہیں ہے۔ کسی کے لیے آیت اتری ہے کہ یہ سید ہے، میرے لیے کوئی آیت اتری ہے کہ میں سید ہوں؟ ایک نسبت ہے، انتصاب ہے، مگر اتنی بات ہے کہ میرے دادا کو اپنے خاندان میں ہوتا تھا، اپنے جو انکسار کہ انہوں نے خطبہ بھی میں یہ لکھ دیا کہ میں کہتا ہوں کہ میرے علی تو بڑا گناہگار اور ایسا آدمی ہے، تیرا جیسا کم کوش اور کوتا عمل آدمی رسول اللہ کی اہل بیت کے گھر میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بڑا گندہ آدمی ہے، گناہگار آدمی ہے۔ پیر صاحب کہا کرتے تھے، یہ ان کا انکسار تھا، جو کچھ تھا اللہ کے ساتھ بندے کا ایک عاجزی ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ ہمیشہ نسب کے بارے مجھے یہ رہا، آج کل تو بڑے چھاتی پر زور لگاتے ہیں جناب کہ میں بڑا سید ہوں۔ ایک ہیں شاہ صاحب، ان کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اس ملک میں بھی ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بھی رہتے ہیں، باہر بھی۔ وہ کہتے ہیں ایک دڑے میں آگیا کہ تہاڈی سیادت دی اتو کو ایت نہ تھی، اپنے کرتوت ویکھو، اپنے عمل ویکھو، لوگوں دے نال سلوک ویکھو، تے شرم آنی چاہیے نہیں ہے۔ اس نسب آلہ دے نال نہ منسوب کرو، کوئی اور راہ پکڑو۔ تے اگر تسی کہندے ہو کہ نہیں انہاں دا میں، تے تکو جڑے ہیں وہ کی کہہ رہے ہیں کہ میرے جا میرے علی تو کون بیچارہ، میرے علی تو کون بیچارہ، نبٹ لاش ہے تے اوگن ہارا، سر تے چاہ کے ایباں دا پارا، پریتاں لاویں تو شاہاں نال۔ پیر فضل الدین صاحب آج انہوں دا عرس سی گولڈا شریف تے
آپ دے والد دے مامے سن، انہوں نے شجرہ کڈیا، پیر صاحب نے دسیا کہ سی سیدہ حسنی سیدہ اے تک بغداد شریف دیاں موہراں لگیاں ساڑیاں۔ انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے مورا شورا ساریاں سندہ شجرے شجرے ٹھیک ہوں، پر میں آنا میں نے جا گناہگار اہل بیت دے کار وچ کس طرح سی آ میں تو بہت گندا حج تے گئے، زیارت ہوئی، حضور خواب وچ آئے، سنتا رہ گئیاں تے حضور خواب وچ آئے، فرماؤ لگے کہ میرے علی آل رسول را نبایت کے ترک سنت کنت، آل رسول نہیں چاہینا کہ میری سنت نو چھوڑے۔ اٹھے صبح آنکھوں لگے ان شجرے پھاڑ دیو سارے، جس دے جسم دے نال انتصاب لوگ کر کے دے سید کہندے تے پتہ نہیں ہوندہ ہے کہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اس نے راتی خود میں نو کہا ہے کہ تو صرف اولاد نہیں ہے میری آل بھی ہے۔ اولاد تے آل اس فرق پتہ نہیں تو سانو کوئی دسے تے تانا سیدہ نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اکثر ماشاءاللہ مولویاں نو اور صاحب وہ لفافیہ دا انتظار کہ کتھوں آنے دو شیر پڑے تے گئے، دسے کون؟ لذت و لطف مئے ناب میں پوچھوں کس سے، لذت و لطف مئے ناب میں کس سے پوچھوں، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے۔ پوچھا کس کو لو؟ مولوی اونج غافل، پیر اونج غافل، سید اونج غافل، پتہ ہی نہیں، سب دنیا دے پیچھے پہ۔ آل اور آپ نے سوال ہے حافظ کہ پیر حضور رسالت میں آپ پیر میر علی شاہ نو آل کیوں فرمایا، اولاد کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کی خود نوشت دیکھ لو اتے جا کے، آل ہے، آل رسول۔ اولاد سنو، اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی متبع ہو۔ سنو میری گل سنو، بڑی پکی گلاں نے، انہاں نو عقیدہ بنا لو جڑیاں میں گلاں کر رہا ہوں، اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں عقیدہ جو میں پیش کر رہے ہیں۔ اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد یا کملی والے یا اوپر اس کی متبع ہو، جبکہ آل کے لیے ضروری ہے کہ وہ متبع کامل ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نصیر صاحب بتا بیائیں، دلیل دیں۔ اغرقنا آل فرعون، قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کی آل کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آل سے مراد اولاد محمد ہے، درود پڑھتے ہیں تو اولاد محمد پر پہنچتا ہے، صحابہ خارج ہیں، ازواج مطہرات خارج ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ختم۔ آل محمد سے مراد حسن حسین فاطمہ زین العابدین 12 امام ہے، ختم۔ اور کسی کو درود پہنچتا نہیں، ان پر میرا کوسچن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر آل سے مراد اولاد ہے تو فرعون کا تو کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، شاہ صاحب سننے میں، ہاں تو مطلب ہے کہ اس کا تو بچہ تھا ہی نہیں، تبھی تو موسیٰ کو لیا کہ اس کو بچہ بنائیں گے، اپنا بیٹا بنائیں گے، لے پالک بنائیں گے۔ اگر رکھنا آل فرعون، آل کیوں فرمایا قرآن نے؟ اے متبعین فرعون، جو فرعون کے مزاج عقیدے جس کا وہ قائل تھا اس کے جو قائل تھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی اولاد سے ہو، نسب سے ہو، خاندان سے ہو، برادری کے ہو، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اولاد کیوں نہیں فرمایا؟ سنو بھائی، دلیل فقیر دیے تے میں انہاں بے غیرت سیدہ نو بھی متنبع کر رہے ہیں، ذرا سنیو، بے غیرت سیدہ جڑے آج اپنے جس نانے دی طرف منسوب ہونے نو چھوڑ کے آج وہ مرزائی بن گئے۔ آج سکرینہ دیکھ لاؤ، مرزا قادیانی دے لاہور تو ملتا اپنا
لندن تو چینل چلتا ہے تے تلے لکھدا ہوندا ہے سید اشتیاق حسین شاہ چگے فلانے شاہ تسی کہو جی وہ سید ہی نہیں تہاڈی سیادت کتھے میری سیادت کتھے میں کہاں جی وہ سید ہی نہیں ہو سکتا وہ کہے شاہ صاحب تسی کتھوں سید آئے ہو تہاڈے تو کوئی جبریل لیندا ہے ثبوت دیو یا کوئی کرامت دسو اسی کیا دساں گا میرے کو تو کچھ نہیں اے اور سید بیٹھے نے سٹیج تے کوئی 10 کرامت تے بکری گل ہے میرے کو تو کوئی نہیں اپنے سیادت دے ثبوت وچ ساڑھے کو بزرگ چنگے سن پیر مہر علی شاہ صاحب دے دادے اتھے آئے مختصر او برادری سی بس انہوں نے کہہ دیا اہل بیت تے اسی مننے والے صحابہ نو گالیاں کٹتے سن انہوں نے کہا یہ تو اچھی نہیں حضور دے نال سنگ وچ بیٹھے رہے ساری عمر تانوں رسول اللہ نو اتنی سمجھ نہیں آ سکی کہ چنگے یا ماڑے نے تے تسی حیا کرو کملی والے نے نال انہوں نے لٹایا کہ کملی والے تو بہتر انہوں نے کون سمجھے سے جھگڑا ہو گیا وہ ساڑھے دادا صاحب پیر مہر علی شاہ دے دادا اٹھے امبالے تو اسی آئے سا 250 سال پہلے دی انہوں نے ٹوپی رکھی انہوں نے کہا ثبوت دیو وہ شجرے چاہاں دے انہوں نے ٹوپی رکھی وہ تیلیاں علی تے انہوں نے دادا صاحب نے کہا کہ جیڑا تواڈے چو سچا سید ہے نا فاطمہ دا خون جس وچ دوڑ رہا ہے وہ میری یہ ٹوپی چکے اٹھے یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے ایک بڑی باری برکم شاہ صاحب اٹھے علی مولا کرنے کیتا نے نا علی مولا اگے پہ گئے رولا اگے پہ گئے رولا اور چکن جناب پچھو پیر پٹے گئے ٹوپی چکن نہ ہوئے انہوں نے کہا جناب بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے قبلہ سمجھ آئی نا تے میں کہ دس رہا کہ آج او شیعہ آج او سید جڑے مرزائی بن گئے قادیانی بن گئے تسی دسو اے میں پوچھنا کوئسچن جڑے آج کہندے جناب کہ سید بہرحال سید عالی نسب ہے عادلی نسب ہے جڑا رسول اللہ تو ایمان چھوڑ کے وہ مرزائی دا قائل ہو گیا اس نے نبی مان گیا دسو تسی اس نے تھی پہن دے سو رشتہ دیو گے رشتہ لاؤ گے تو آڈا نصب کتھے گیا وہ اٹوٹ آنگ جڑا سید دا ایک پراواں دی ایک زنجیر بنی سی سیادت دی جڑی اہل بیت دی وہ کدھر گئی سمجھ آئی کہ میں جڑی گل کہتا ہے کہ کوئی نصب نہیں نے اے سارا حلقہ غلامی مصطفیٰ ہے اے سارے اندے اندر غلامی مصطفیٰ دا تاغا پھریا ہے سارے اندے اندر اور اسی نے سانو عزت وچ رکھا ہے سمجھ آئی سامین تھک گئے ہو 8-10 منٹ لاسا میں لے کوئی گل نہیں آپ بھی تھک گئے لیکن کوئی گل نہیں میں بھی دیکھو نا اس عمر وچ میں بولنا پیا تے تسی سننے پہ ہو سننے 10 لاکھ بندے پہ تے بولنا ایک بندہ پہ تسی اتنے ہزار بندے ایک آدمی دا چہرہ دیکھ رہے ہو ایک آدمی دی گل سن رہے ہیں تو میں ایک آدمی کی کرا میں بھی تو اڑے نال پوری پا ہی رہا نا تو پھر میرا حوصلہ دیکھو تو مطلب ہے کہ سیدم و حسورن یہ کوئی نسب نہیں صرف انتصاب دی گل ہے اگر زین العابدین دا تیرا انتصاب واقعی ہے ٹھیک ہے تو کہنا ہے تو پھر زین العابدین والے وصف تے گن بھی پیدا کر تے اپنے نسب نو گن نال ثابت کر اگر نہیں کر سکتا ہے تو پیچھے ہٹ بے تو سید نہیں تو اور بلا میں کوئی